ہے؟ جب ہماری زبان یعنی آگے کی نوک آگے والے سامنے والے دو دانتوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، اور اوپر یعنی جڑ سے لگے جسے ہم لسا کہتے ہیں، لسا کہتے ہیں، وہاں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، اور درمیان میں تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا ایک سوراخ نما ہوتا ہے۔ ایک منٹ اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، اس سے پہلے ہم آگے چلے جائیں، مسٹیک صحیح کر لیں۔ ہاں جی، کوئی اور بتائے مجھے کہ را کے لیے آپ کو تالو کا کون سا حصہ لگانا پڑتا ہے؟ کس دانتوں کے مسوڑوں۔ ٹھیک ہے، تو مسوڑے عربی میں کیا کہلاتے ہیں؟ لسا۔ لسا، شاباش۔ اور انگلش میں کیا کہلاتے ہیں؟ گمس۔ گمس کہلاتے ہیں، ویری گڈ، شاباش۔ ٹھیک ہے ہیرا، آپ نے بولا تھا لفظ، آپ نے جڑ کا استعمال کیا تھا، تو جڑ اصول کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جڑ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے ہو گیا نا، عربی میں نے صحیح کہا، اردو میں نے جڑ کے لیا، اسی لیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، کوئی اور بتائے اس کے علاوہ کہ جو یہ بتانا چاہ رہی تھی فجوا کے بارے میں؟ فجوا کیا ہوتا ہے را میں؟ ہینڈ ریز کرے صرف۔ فجوا سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، جو کہ دانتوں کے زبان جب لگاتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے نا، تو اس کو فجوا سوراخ کہتے ہیں۔ اوکے، کہاں پہ بنتا ہے یہ؟ دانتوں کے کون سے دانتوں کے درمیان میں بنتا ہے؟ یہ دو دانتوں کے درمیان میں بنتا ہے، جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کے درمیان میں بنتا ہے۔ اوکے، ویری گڈ، شاباش۔ اچھا جی، اور بتائے کوئی اس کے اندر کوئی اس میں انحراف کیسے ہوتا ہے؟ انحراف کس کو کہتے ہیں؟ مخرج جو بند ہو جاتا ہے نا، جگہ سے ہٹ جانا کو ہم انحراف کہتے ہیں، یعنی مخرج کے نکلنے کا راستہ تو منہ ہوتا ہے، لیکن آواز جو مطلب جیسے وہ ایک فجوہ سا بن جاتا ہے، ہول سا بن جاتا ہے، اس سے نکلے گی، یعنی سائیڈوں سے یا کناروں سے نکلے گی، بالکل جو مین ایگزٹ ہے وہاں سے، جو منہ ہے وہاں سے نہیں نکلے گی۔ اس کو یوں بولیں گے کہ مخرج تو نہیں نکلتا، مخرج تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، یعنی جو آواز کے نکلنے کی جگہ ہے وہ ہمارے ہونٹ ہیں یا ہمارے منہ جیسے ہی کھلتا ہے وہاں سے آواز نکل جاتی ہے۔ تو چونکہ زبان ہمارے گمس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے کہ اس کو سامنے سے آواز کو نکلنے کی جگہ نہیں بنتی، صرف اور صرف وہ فجوہ رہ جاتا ہے، وہ سوراخ رہ جاتا ہے جہاں سے آواز باہر نکل سکتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں انحراف ہو رہا ہے، کہ دونوں طرف سے آواز صرف ایک درمیانی چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکل رہی ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ اچھا جی، اس میں تقریر کیسے ہوتی ہے؟ جی، کون بتانا چاہے گا؟ کمل بتانا چاہیں گے؟ ان کا ہینڈ ریز ہے۔ کسی کا نہ مائک کھل رہا ہے نہ ہینڈ ریز ہو رہا ہے۔ اس میں تقریر کیسے کی جاتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، اپنا نام جی بتائیے گا، آرام اپنے میں ساتھ آئی فون لکھا ہوا ہے، نام بتائیے گا۔ جی نام فردوس اشرف۔ جی سسٹر فردوس بتائیے۔ جی آرام میں ایک صرف تقریر ہوتی ہے، تقریر کا مطلب کہ آواز میں تکرار ہوتا ہے، کہ آواز ہوتا ہے کہ نہ کہ پلٹ کر بار بار آواز کا آنا۔ جی را میں کیسے کی پلٹ جاتی ہے؟ کر، جی کیسے کرتے ہیں ہم را میں تقریر؟ جیسے جیسے تقریر یعنی کہ آواز کا تکرار، یعنی کہ مسلسل آواز کا چلنا، تھوڑا تر کر کے ایسے جس طرح کرتے ہیں، پلٹ کر بات کا۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیر کثیر۔ ہم کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی کوئی اور بتانا چاہے گا کہ تقریر اس میں کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی نہیں بتانا چاہے گا؟ جو ٹیچرز ہیں ہماری السلام علیکم سے کوئی؟ ہاں جی، یہ تقریر اس طرح ہوتی کہ جس سے واو کو جب ہم نے اوپر گمس پہ لگایا تو آواز تھوڑی مزید چلتی ہے، ایک فجوہ بنتا ہے، جیسے چھوٹا سا ہول زبان کی سائڈس کا پریشر ہم اس پہ مسوڑوں پہ دیتے ہیں
تو جس کی وجہ سے وہ ہوا ریلیز ہوتی ہے تو وہ زبان وائبریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, وائبریٹ ہوتی ہے. تو آپ اس کے طریقہ کار کے لیے آپ مزید اور کیا کر سکتی ہیں؟ کہ ہم کیا نہ کریں تو زیادہ تقریر نہ ہو, یا زیادہ تقریر ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, کیا کرنا نہیں, چاہیے؟ تھوڑی سی تو تقریر ہوگی لیکن اس کو زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جیسے بہت دیر تک, یعنی زیادہ دیر تک آواز نہیں نکالیں گے, یعنی اصل میں میرا را نہیں نکلتا صحیح, تو میں بس رول بتا رہی ہوں کہ زیادہ تقریر نہیں ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بات ہوئی تھی اس پہ کہ اس میں حافہ لگتی ہے یا طرف لگتی ہے؟ چلیے یہ بتائیں پہلے. نہیں, طرف لگتی ہے, طرف اللسان. طرف اللسان لگتی ہے, ویری گڈ, شاباش. تو طرف اللسان جب ہماری سے گمس پہ لگتی ہے تو آپ کی تقریر زیادہ نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی زبان کو بالکل کھڑا کر لیں یا بالکل زبان کا حافہ استعمال کریں, جیسے کہ ہم لام کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو کیا ہوگی کہ تقریر زیادہ ہو جائے گی. یعنی یہ والی آواز آنا شروع ہو جائے گی. یہ والی آواز تب آتی ہے جب فجوہ نہ بنا ہوا ہو, یعنی سوراخ نہ بنا ہوا ہو, اور دوسری چیز کہ ہم نے طرف کے بجائے حافہ کا استعمال کیا ہو, یعنی بالکل زبان کا کنارہ, بالکل اس کا جو پوائنٹی ایریا یا باؤنڈری والا حصہ ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوں, تب ایسی تکرار ہوتی ہے. ہمیں جو تکرار چاہیے, جو جمہور علماء کرتے ہیں, وہ تھوڑی سی تکرار ہے. اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف کا استعمال کرتے ہیں, یعنی بالکل اپنی زبان کو رائٹ اینگل کی طرح نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان کو پوری رائٹ اینگل کی طرح نہیں اٹھاتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا اس کو 70 کے اینگل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے اٹھانے کا, کہ کیسے اٹھائیں؟ ہم اس طریقے سے اٹھائیں کہ تھوڑا سا زبان کا زیادہ حصہ آپ کے گمس کو لگ رہا ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل کھڑا ہوا ہو. جیسے آپ اس کو یوں کھڑا کرنے کے بجائے تھوڑا سا ایسے کر کے کھڑا کریں. تو یہ جو لائن ہے آپ کی, جب آپ کے یہ حصہ, اتنا حصہ آپ کے گمس پر لگ جائے گا تو تقریر کم ہوگی. جیسے اس میں آپ کو نہیں محسوس ہو رہا یہ آواز نہیں چاہیے. جیسے یہاں پہ ہے آپ کے پاس آج کے لیسن میں, آپ دیکھیں کہ را کے اوپر شد ہے, ہمیں را کو موٹا ادا کرنا ہے, پر پڑھنا ہے. توسط کریں گے, یعنی تھوڑا سا ٹائم دے کر پھر ہم را کی زبر کو پڑھیں گے. تبر بر بر, یہ اس کنڈیشن میں ہوگا تو ایسی آواز نکلے گی. برا برا, یہ آواز نکالنی ہے. اچھا جی, تو یہ تھا ہمارا پچھلے لیسن کا ریویژن. اور آج کے لیسن میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ, اور آج انشاءاللہ دوبارہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. زال کے بارے میں پڑھیں گے. زال کیسے ادا ہوتی ہے؟ زبان کی جو نوک ہے نا آگے کی طرف آتی ہے, منہ کی طرف. ذالک. ٹھیک ہے جی, ہم دیکھتے ہیں کہ دال کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے. کون بتائے گا؟ جی سسٹر میں بتاؤں. زبان کی نوک. اچھا ایک منٹ جی پہلے نویدہ. زال کی پہلے صفت دیکھ لیتے ہیں, پھر مخرج دیکھیں گے. جی, زال کی بتائیے, صفت بتائیے. آواز چلتی ہے, اس میں رخاوہ پایا جاتا ہے. ایک یعنی پہلا کون سی چیز دیکھیں گے کہ جہر ہے کہ ہمس ہے؟ ہم سے. جی بتائیے.
زال کے اندر جہر ہوتی ہے یا ہمس ہوتی ہے؟ ہمس کا مطلب سانس کا ہمس ہوتی ہے. سانس کا. زال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا چلنا. کیا آپ زال کے بولتے ہوئے ہوا نکالتے؟ زال میں آواز چلتی ہے لیکن سانس نہیں چلتی. جہر. شاباش کا نیز. اس کے اندر جہر پایا جہر. جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا لکھیں گے کہ اس کے اندر جہر یعنی اس کی ادائیگی کے وقت ووکل کارڈز بند رہتے ہیں، سانس نہیں نکلتا اس میں. اوکے، آگے کون بتائے گا؟ شدت ہے، توسط ہے کہ رخاوہ ہے؟ رخاوہ. رخاوہ. رخاوہ کا مطلب کیا ہے کہ جب اس زال کے اوپر سکون آئے گا سکون. تو ہم ٹائم دے کے آگے جائیں گے، یعنی یہ آواز سنائی دینی چاہیے، جلدی سے نہیں ہٹنا. اوکے، استعارہ ہے کہ استفال؟ استفال. استفال، ویری گڈ، شاباش. اطباق ہے کہ انفتاح؟ انفتاح. انفتاح. انفتاح، گڈ. اسمات ہے کہ ازلاق؟ اسمات. اسمات، ویری گڈ. ہم اسی چیز کو دیکھیں کہ وا کا جو لیٹر ہے اس میں کیا ہے، کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ وا کے لے. وا موٹا لیٹر ہے اور زال جو ہے باریک لیٹر ہے. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے. صفات 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 لکھوائیں صفات. وا میں بھی جہر ہے اور ویری رخاوہ گڈ، ہے اور ویری گڈ، وا میں استعلا بھی ہے اور شاباش، اطباق بھی ہے ویری گڈ، اور اسمات بھی. ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. کیا کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جی، اس زال میں اور وا میں کیا استعارہ ہے، فرق؟ ایک تو اس میں استعلا کا فرق ہے اور دوسرا اس میں اطباق کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ دو صفات جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. مخرج سیم ہے، جہر سیم ہے، رخاوہ سیم ہے، اسمات سیم ہے، لیکن فرق کس میں آ رہا ہے؟ استعلا اور اطباق میں. وا کے لیٹر موٹا ہے، استعلا اور اطباق پایا جاتا ہے، جبکہ زال استفال اور انفتاح والی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وا کے لیٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پیچھے سے ہم اس کو اٹھائیں گے. یہ پیچھے سے اٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ استعلا. استعلا. یہاں پہ کیا ہے؟ استفال. ٹھیک ہے، یہ جو کانکیوٹی بن رہی ہے یہاں پہ، یہ کیا چیز ہے؟ اطباق. 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 اس کا کیا مطلب ہے کہ آواز کی جو ڈائریکشن ہے، آواز جو ہے وہ منہ کے اندر رہے گی. رہے گی. ٹھیک ہے، منہ سے باہر نہیں نکلے گی. ہم اس کو آواز کو منہ کے اندر یہاں پر روک لیتے ہیں. جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ انفتاح. اس میں جب انفتاح کا لیٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی کیوٹی نہیں بن رہی، زبان بالکل اسٹریٹ ہے اور یہاں سے اس کی ڈائریکشن جو ہوگی آواز کی وہ باہر کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا. یہاں پہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے ساتھ ہی کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں کہیں بھی ان یعنی آپ کی طرف اللسان جو ہے وہ دانتوں کے کنارے سے لگ رہی. کنارہ یہ ہے، دانتوں کا کنارہ یہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ان کناروں سے زبان باہر کی طرف نکل رہی ہے. اکثر لڑکیوں کی آواز یعنی جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو زبان باہر نہیں نکلتی، یا زبان باہر نکلتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ یہ دانتوں کے پیچھے بھی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کہیں. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ زبان بالکل باہر آئے، بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے زبان ٹکرا رہی ہو، نہ وا میں نہ زال میں. ٹھیک ہے، اندر سے نہیں ٹکرانا. بعض بہنیں کیا کرتی ہیں کہ وہ لے تو آتی ہیں زبان کو باہر، لیکن زبان کو باہر لانے کے باوجود جب وہ جیسے ہی زال کو ادا کر کے واپس پیچھے جاتی ہیں تو اس سے ٹکرانا شروع ہو جاتی. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ زبان کو کسی بھی طریقے سے اندر کے کسی بھی علاقے سے ٹچ نہیں کرنا. جیسے ہی ہم ٹچ کرتے ہیں تو آواز کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ زا. تو زا سخت
सख्ती की थी, ज़ा में सख्ती है, ज़ की साउंड आती है, ज़ा ज़ा ज़ा। और वो क्यों आती है? क्यों हमारी यहाँ से आवाज़ जो है तालू से चिपक रही होती है या तालू के करीब जा रही होती है, तो इसलिए हमने अंदर से नहीं टच करना ताकि ज़ाल, ज़ा और ज़ा में हम फ़र्क कर सकें। तीनों लेटर्स डिफरेंट है, ज़ा अलग है, ज़ाल अलग है और ज़ा अलग है। चलिए हम वापस चलते हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और फिर आगे हम पढ़ते हैं।